MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ گزشتہ درسوں میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہم نے یہ جو کتاب ہمارے ساتھ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اصول الستہ، اصول جڑ بنیاد، 6 بنیادی باتیں جو عقیدے سے متعلق ہیں۔ تو ان باتوں میں جو بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک بات پہلے درس میں ہم نے سنا، اور یہ بھی سنا کہ عقیدہ امپورٹنٹ کیوں ہے۔ عقیدے سے رب کی پہچان ہوتی ہے، آپ رب کو جان پاتے ہیں کہ رب کی صفات کیا ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک اصول تو ہم ختم کر چکے ہیں۔ پہلا اصول جس کی صرف عبارت ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ کے پاس یہ کتابچہ ہے، تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصول الستہ وہ رسائل ہیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس زمانے میں لوگوں کو لکھتے تھے جو شرک اور غلط عقیدے میں تھے، ان کو یہ جو لکھتے تھے میسیجز، اسی کو کتاب کی شکل دے دی گئی۔ اس لیے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جس معاشرے میں انہوں نے دیکھا تھا، جس معاشرے کو، جس سوسائٹی کو، اس معاشرے اور سوسائٹی میں بہت ساری شرکیہ چیزیں تھیں۔ 2 راستے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے سامنے تھے، 2 آپشن تھے۔ یہ کہ معاشرے کے ساتھ خود بھی کیا ہو جائیں، ڈھل جائیں، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، کیا بولتے ہیں اس کو، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، جیسے سارے لوگ ہیں ویسے ہم بھی کیا کریں گے، ہو جائیں گے۔ یا شرک اور غلط عقیدے کے خلاف آپ محاذ قائم کر دیں، تو بالکل شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے شرک کے خلاف محاذ قائم کر دیا، ان کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر بات کی، اور اس کی برکت سے آج ایک توحید کی سلطنت سعودی عربیہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرکیف پہلا اصول جو ہمارے ساتھ تھا، جو گزشتہ درس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں اخلاص پر مشتمل تھا۔ اخلاص یہ سارے عمل کی بنیاد ہے۔ ہم کتنا ہی اچھا عمل کر لیں، اخلاص نہ ہو، جیسے بہت ساری مثالیں ہم نے پڑھا کہ اگر آدمی ساری رات نماز پڑھے، اخلاص سے خالی ہو، دکھاوا ہو، تو اس کا وہ عمل بیکار ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس درس میں ہم لوگ دوسرا اصول پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ اس اصول کو دیکھیں۔ میں پہلے عربی میں پڑھتا ہوں، اس کا جو ٹیکسٹ ہے، عربی عبارت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متن۔ عربی میں جو عبارت ہے اس کو ہم کہتے ہیں متن، اور اس کا ایکسپلینیشن ہے، شرح ہے، جس کو ہم عربی میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے متن میں شیخ کیا لکھتے ہیں؟ الاصل الثانی، دوسری اصل بات، بنیادی بات کیا ہے؟ امر اللہ بالاجتماع فی الدین، اللہ تعالی نے دین میں جڑے رہنے کی بات کی، دین میں سب مل کر رہے۔ وَنَهَا عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ہم الگ الگ ہو جائیں، تفرقہ بازی کریں، فرقوں میں بٹ جائیں، گروپیزم میں بٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، بولا کہ ساتھ ساتھ چلو۔ اس کا ایک اصول ہے کہ کس کو آپ ساتھ لے جائیں گے، کس کو نہیں لے جائیں گے، آگے ہم بتائیں گے۔ فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامُ، اللہ تعالیٰ نے دین میں جڑے رہنے، اتفاق و اتحاد، یونٹی سے رہنے کو اللہ نے
پوری طرح بیان کیا ہے قرآن کی آیتوں میں. قرآن کی اکثر آیتیں آپ اکثر پڑھتے ہیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں. ان الذین فرقوا, اللہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. وَنَهَانَا, اللہ نے ہم کو منع کیا ہے. کس بات سے منع کیا؟ أَن نَّكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو فرقوں میں بٹ گئے, فرقوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا, ہم سے پہلے اختلاف کیا دین میں, نتیجہ کیا ہوا؟ کیا لکھا شیخ نے وہاں؟ فَهَلَكُوا, کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. اختلاف آیا تو ہلاک ہو گئے. وَذَكَرْ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالِاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مل کر چلو, اتفاق کے ساتھ چلو, تفرقہ افتراق نہ کرو, جدا جدا مت ہو. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا, اور بھی کلیئر وضاحت, اور بھی اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ما وردت به السنہ, جب آپ حدیثوں میں پڑھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں ساتھ ہیں صحابہ کے, دیکھا کہ ایک جگہ پڑاؤ کیا صحرا میں, دیکھا کہ وہاں چند صحابہ, یہاں چند صحابہ, ادھر چند صحابہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا دیکھو ایسا نہیں کرو, سارے ایک جگہ رہو, منع کیا. تو اسی لیے کہتے ہیں من العجب العجاب فی ذالک, آپ حدیثوں میں پڑھیں گے تو بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. ثم صار الامر, پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب لکھتے ہیں آج نتیجہ یہ ہو گیا ہے, الى ان الافتراق فی اصول الدین وفروعه هو العلم والفقه فی الدین, آج دین میں اختلاف کی جو باتیں ہیں اسی کو لوگ اصل دین سمجھیں, اصل علم بولے تو کیا؟ اختلاف کی باتیں بتلانا, بولا کہ یہ علم نہیں. وصار الامر بالاجتماع, اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو مل کر چلو, اختلاف نہیں کرو, تو لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ لا یقولہ الا زندیق, یہ ایک نمبر کا بددین دکھتا ہے. آج کون اختلاف نہیں کرتا ہے؟ او مجنون, یا لوگ اسے کیا بولتے ہیں؟ پاگل بولتے ہیں. کیا آپ پاگل پن کی باتیں کر دیجیے. آج الگ الگ لڑے تو ٹیسٹ, تمہیں میرا گریبان, تمہیں میرا, ہمیں پکڑ کو لڑتے رہنا, اس میں مزہ آتا ہے. ہاں, چھپٹ کے لپٹنا, لپٹ کے جھپٹنا خون گرم رکھنے کا ہے ذریعہ کہتے. دوسرے سے تو نہیں تو کیا کرو, ہمیں لڑ لیتے رہو, تبھی ہمارا خون کیا رہے گا. اچھا, آگے چل کر شیخ بتاتے ہیں لوگوں نے حدیثیں بھی بتلا دی. اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. ایسا حدیث ہے کیا؟ سنے ہیں حدیث, لوگوں نے بنایا ہے, لوگوں نے فیبریکیٹڈ ایک حدیث بنائی, بولا کہ لڑتے رہنا رحمت ہے. تو انشاءاللہ یہ تو رہی بات متن کی. جو ورجنل ٹیکسٹ تھا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو لکھا, ہم نے اسے پڑھ لیا. جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں مل کر رہنے, متحد رہنے کا حکم دیا, اور اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافی اور شافی بیان دے دیا. ایسا سمجھا دیا کہ عام پبلک بھی سمجھ جائیں, کسی کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو, فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ اور ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے. مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو دین میں تفرقہ اور اختلاف ہرگز پیدا مت کرنا. آج بھی آپ دیکھ رہے نہیں, آج بھی ابھی بھی واٹس ایپ میں میسیجز آتے ہیں فلاں مسجد میں گڑبڑ ہو گئی. تو یہ ساری باتیں کیوں آتی ہیں؟ ہم شریعت پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں. تو اور آج اتفاق کی بات کرنے والے کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ مجنون بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مجنون بولتے ہیں. یہ کیسا پاگل ہے جو آج کے زمانے میں اتفاق کی بات کرتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ شیخ اس کی شرح میں کیا ہمارے ساتھ بیان کرتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے شیخ نے لکھا هذا الاصل موجود فی القرآن، اتفاق کے ساتھ رہنے کی بات کیا قرآن میں موجود ہے؟ قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے۔ تو دلیل کے طور پر وہ آیت جو ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میں جتنے ہمارے احباب ہیں سب سے کہوں گا کہ آپ قرآن کی آیت کو نوٹ کریں، اسے یاد کریں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بائبل لوگوں کو چرچ سے نکلتا ہوا آپ دیکھیں گے ان کے ہاتھوں میں بائبل ہوگا، باقاعدہ وہ نوٹ کرتے ہیں، جب پاسٹر بولتا ہے تو باقاعدہ وہ ورق پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے، لوقا سے بول رہا ہے، متی سے بول رہا ہے، یوحنا سے بول رہا ہے، کون سے پارے سے بول رہا ہے، وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنے ساتھ وہ لوگ بائبل رکھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہمارے اپنے درس میں لوگ قرآن لے کے بیٹھتے ہیں؟ 2-3 لوگ قرآن لے کے بیٹھتے ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم آیت ڈھونڈیں کہ شیخ نے آیت کہاں بولا ہے، اس آیت کو ہم نوٹ کریں، اس آیت کو یاد کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسی کے بعد آیت نمبر 105 جس میں پھر اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اختلاف میں پڑ گئے اور اختلاف کیا اور فرقہ بازی کی۔ اس کے بعد ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، سورۃ الانعام آیا نمبر 159۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ دین میں مل جل کر رہا جائے، اختلاف نہ کیا جائے۔ اسی طرح سورۃ الشورى آیا نمبر 13 جس میں اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تمہارے لیے اسی دین کو ہم نے پسند کیا ہے جو دین تم سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا۔ تو یہ ساری آیتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دیتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں فلا يجوز للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ ان یتفرقوا فی دینہم، اپنے دین میں وہ اختلاف کریں، فرقہ بازی کریں، بل یجب ان یکونوا امۃ واحدۃ علی التوحید، توحید پر سب ایک امت بن کر رہے۔ میں نے صبح IRGC میں درس میں ایک حدیث پڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا آج ہم لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو جس کا نہ بناؤ، یعنی قبر کو ایسے مضبوط نہ بناؤ، وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، قبر پر مت بیٹھو۔ قبر پر مت بیٹھو کا مطلب کیا؟ یا تو قبر پر چڑھ کر بیٹھو یا قبر پر مجاور بن کر بیٹھو، دونوں مراد ہیں۔ قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا بھی مراد ہے، قبر کے اوپر چڑھ کر بیٹھنا بھی مراد ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، اور قبر پر مت لکھو۔ کیا لکھو؟ جیسے ہم لوگ قبرستان کے دیکھتے نہیں، اچھی قبر بنا کے پھر اس کے اوپر کل من علیہا فان، پھر وہ الگ لکھتے سو۔ ہاں پورے قرآن کی آیت ہے کل من علیہا فان، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، خبر پر کوئی کتبہ کیا نہیں کرو، مت لگاؤ۔ نبی رحمت نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے یہ اللہ کے نبی کی امت وہی ساری چیزیں کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، سورۃ الانبیاء آیا نمبر 92۔ اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں لا يجوز لامت محمد، امت محمدیہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عقیدے میں اختلاف کرے۔ کیسے عقیدے میں اختلاف کرے؟ یہ بولتے ہیں الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہوتا رہتا؟ بڑھتا اور گھٹتا۔ تھوڑے اسکالرز ائمہ بولتے نہیں نہیں ایمان کیا بھی بڑھتا گھٹتا نہیں، پرمننٹ، وہ کیا بھی بڑھتا گھٹتا نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مرکز السلام میں ہیں،
یہ علمی مجلس ہے، یہاں آپ کا ایمان الگ ہے. آپ باہر جائیں گے تو آپ کے ایمان کا کیا ہوگا؟ آپ ٹرپلیکن چلے جائیں، دیکھیں ادھر کباب وہ مجلسیں، تو آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا ہو سکتا ہے فرق ہو جائے. تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایمان کیا بھی بڑھتا گھٹتا نہیں. تو اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف ہے. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہیں گے، تھوڑے لوگ دعا کریں گے اللہم ارحم، اللہم ارحم علی ابی بکر و عمر، اللہ ابو بکر اور عمر پر رحم فرما، ابو بکر اور عمر کی درجات کو بلند فرما. کچھ لوگ ہوں گے جو وہی طواف وہی دعا کریں اللہم لعن، یا اللہ ابو بکر اور عمر پر لعنت فرما. ایسے بھی لوگ ہیں نہیں، جو لوگ اہل السنہ والجماعہ نہیں ہیں وہ لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے. لا یجوز لامہ، شیخ عبدالرزاق العباد نے اسی بات کو اپنی اس کی شرح میں لکھا ہے جو میں نے پڑھا تھا. تو اختلاف کہاں کہاں جائز نہیں ہے؟ عقیدے میں جائز نہیں. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. وفی عبادتها، عبادت میں بھی اختلاف جائز نہیں. آج عبادت میں اختلاف ہے نہیں ہے، ہمارے ٹائمنگز الگ ہیں. ایک مسجد میں ہمارے پاس ٹائمنگ الگ ہے، دوسری مسجد میں الگ ہے. ایک مسجد میں اذان سے پہلے درود ہوتا ہے، ایک مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا ہے. اقامت الگ ہے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں، عصر کی نماز 4 رکعت ہی ہونی چاہیے. یعنی کہ کسی مسجد میں 4 رکعت، کسی مسجد میں 5 رکعت، ایسا تو نہیں ہوگا. مغرب کی نماز 3 رکعت، ہر جگہ 3 رکعت ہے. تو کہتے ہیں وفی احکام دینہا، دین کے احکام میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جیسے کوئی کہے ھذا یقول حلال وھذا یقول حرام، کہ کوئی عالم کسی چیز کو حلال کہے، کوئی عالم کسی چیز کو کیا کہے؟ حرام کہے. ایسا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جیسے لیکن ایک چیز یہاں انہوں نے بتایا، لا شک ان الاختلاف من طبیعت البشر، انسان کی طبیعت میں ہی اختلاف ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ کبھی دوسروں سے اختلاف کرتا ہے، اس کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. آپ کو ایک کلر پسند آئے گا، دوسرے کو وہ کلر پسند نہیں آئے گا. آپ کبھی اپنے گھر جائیں گے، زوجہ محترمہ سے کہیں گے یہ ٹیسٹ اچھا ہے، وہ کیا بولیں گے؟ نہیں جی یہ ٹیسٹ اچھا نہیں ہے. تو یہ اختلاف من طبیعت البشر، انسان کی فطرت ہے. کما قال اللہ تبارک و تعالی، یہ بات کس نے کہی؟ اللہ نے کہی. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سورۃ ہود آیت نمبر 118 119. لیکن اب تک جو باتیں ہم نے سنی، پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے سے منع کیا. اختلاف کہاں کہاں آتا ہے؟ ذرا بول سکیں گے میرے نظیم بھائی؟ لوگ اختلاف کہاں کہاں کرتے ہیں؟ عقیدے میں، عبادات میں، احکام میں بھی اختلاف آتا ہے. اور اختلاف انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے. آپ دونوں ساتھی ساتھ چلیں، ہم لوگ ایسے ہی چلتے تھے یونیورسٹی میں. شیخ کو معلوم ہے، ہمارے کالج کو سکن کو جانے کا رستہ ہوتا تھا. میں کہ بتا ادھر سے چلیں گے قریب پڑے گا، میرا ساتھی نہیں ادھر سے چلیں گے قریب پڑے گا. ساتھ چلنے میں اختلاف آ جاتا ہے. تو یہ اختلاف طبیعت البشر، انسانی کیا ہے؟ فطرت ہے. تو آگے شیخ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس حوالے آج سب لوگ ماشاءاللہ آج بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں کریں گے. آج امت پریشان ہے، آج امت بہت پریشان ہے. کیوں بابا؟ لوگ مختلف ہیں، اختلاف ہے، تفرقہ بازی ہے، یہ ایک دوسرے پر الزامات ہیں. یہ کیسے ختم ہوں گے؟ کیسے ختم ہوں گے؟ تو ہر اس کے لیے ایک نئی پارٹی بنتی، اختلاف ختم کرنے کیا ہوتا، اور ایک جماعت بنتی. اب اختلاف بڑا کہ گھٹا؟ بڑا، اور ایک جماعت کیا؟ یونائٹڈ فارم. یہ یونائٹڈ فارم کیوں بنا ہے؟
اختلاف کو ختم کرنے بنا ہے. شیخ ظہیر الدین رحمہ اللہ وہ بتاتے تھے کہ عجیب لوگ ہیں، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی جماعت بناتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں اختلاف کیسے ختم ہوتا ہے. تو شیخ نے لکھا لا شک لیکن الاختلاف یحسن بالرجوع الی الکتاب والسنہ. آپ قرآن اور سنہ کی طرف آئیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا. فَإِذَا اخْتَلَفْتُ أَنَا وَأَنْتَ، تو شیخ نے مثال دیا کہ کسی معاملے پہ میں اور آپ اختلاف کریں. تو میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں، قرآن کے مطابق ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، رسول حدیث کو ہم مان لیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیا نمبر 59، سورۃ النساء آیا نمبر 59 جس میں اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تم میں جھگڑا آ جائے، اختلاف آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. قرآن میں کیا حکم ہے، حدیث میں کیا حکم ہے، اس کے حساب سے فیصلہ کرو اگر تم یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو. سورۃ النساء آیا نمبر 59. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اختلاف کیسے ختم ہوتا ہے. قرآن. اب اگر میں کہوں اچھا ہمیں دونوں میں اختلاف ہے کہ تمہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے مفتی صاحب کیسا بولے ویسا مان لیں گے. آتا کیا آدمی؟ آؤ تمہارے مفتی صاحب کا تمہارے پاس رکھو، تمہیں ایسا کرو ہمارے مفتی صاحب کے پاس آ جاؤ. یہ دونوں کی مفتیوں میں بیچارہ عام آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے بلا کہ نہیں، ایک ہی مفتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ، اور ایک بھی ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ شیخ نے عمل اما ما یقال، رہی یہ بات جو کہی جاتی ہے، کل یبقى علی مذہبہ. واہ، تمہیں میری بات مانو نہ کو، میں تمہاری بات مانتا نہیں، تمہیں اپنے طریقے پر رہو، اپنے عقیدے پر رہو، میں کیا کرتا ہوں؟ میرے عقیدے پر رہتا ہوں، میرے مذہب پہ رہتا ہوں. ایسا صحیح ہے کیا؟ ایسا چلتا کیا؟ نہیں چلتا. وہی شیخ لکھتے ہیں اما ما یقال کل یبقى علی مذہبہ وکل یبقى علی عقیدتہ، ہر آدمی اپنے عقیدے پر، اپنے وچار پر باقی رہے، اس لیے کہ والناس احرار فی آرائہم، لوگ اپنے رائے رکھنے پر آزاد ہیں. فریڈم آف اسپیچ. تو جیسے کہتا کہ یہ بھی کیا فریڈم ہے، تمہیں کیا بھی عقیدہ رکھ لو، آپ فری ہیں، آپ کو فریڈم ہے، آزادی حاصل ہے. وَيُطَالِبُونَ بِحُرِّيَّةِ الْعَقِيدَةِ، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ عقیدہ بھی ایسی ہونا چاہیے. وَحُرِّيَّةِ الْكَلِمَةِ، جو چاہے آپ زبان سے بولیں. هَذَا هُوَ الْبَاطِلِ، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ میری طرف آئیں گے یا میں آپ کی طرف جاؤں گا تو گڑبڑ ہوگی. ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنی جگہ رہو، میں اپنی جگہ رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب ایک ہی رسی کو پکڑو. وہ رسی قرآن ہے، جیسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، حبل اللہ المتین. وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایمان ہے یا قرآن ہے، جیسے آپ نے کئی بار پڑھا ہے. فَيَجِبْ، تو بات یہ معلوم ہوئی کہ سارے اختلاف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور قرآن حدیث کی طرف لوٹائی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ یعنی القرآن والرسول یعنی السنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. اس میں بھی اختلاف. کتاب اللہ بولے تو کس کی تفسیر؟ ان کی تفسیر کی نہیں، ان کی تفسیر کی. پڑھتے ہیں سو قرآن، اس میں بھی تفسیر میں اختلاف. اس لیے کہ لوگوں نے لکھ دیے ہیں، حاشیے میں لکھ دیا ہے کہ اچھا اس سے بھی دلیل لیتے. دیکھو اولیاء کے مزاروں پہ جانا قرآن میں لکھو ہے. کہاں لکھو ہے با؟ وہ اصحاب کہف، وہ تفسیر بتا دو. اصحاب کہف دیکھو، وہ لوگ مزار بنائے. دیکھو
تو ڈھونڈنے والے ہر چیز میں ڈھونڈ لیتے ہیں، ہر چیز میں اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. تو اسی لیے تفسیر آپ پڑھیں گے تو صحیح تفسیر پڑھیں گے. تفسیر کئی قسم کی ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا التفسیر بالماثور، التفسیر بالرأی. التفسیر بالماثور کی ایک مثال دیں گے. التفسیر بالماثور کون سی ہے؟ ایک مثال علماء حضرت نہیں. التفسیر بالماثور ایک مثال تفسیر ابن کثیر، تفسیر السعدی، تفسیر الطبری. یہ تفسیریں ہیں جو قرآن حدیث کو ملا کر لکھی گئی. اس کے تفسیر بالمأثور. اور کچھ تفسیر ہے التفسیر بالرأی، جو عقل سے جو تفسیر کی گئی اس کی کچھ تفسیریں ہیں. تو تفسیر دو قسم کی ہیں. ایک آپ وہ تفسیریں پڑھیں گے جو تفسیر بالمأثور ہو، قرآن کی آیتوں کی تفسیر احادیث سے کی گئی ہو. بہرحال آگے چلتے ہیں. فَكَانَ الرَّسُولُ مَوْجُودٌ بَيْنَنَا بِوُجُودِ السُّنَّةِ مُدَوَّنَةٍ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں. سنت صحیح احادیث ہیں، صحیح حدیثیں لکھی گئی ہیں. یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اما الذی لا یرید الحق، جو شخص حق کی پیروی کرنا نہیں چاہتا، وَيُرِيدُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَى مَذْهَبِهِ وَعَلَى نِحْلَتِهِ، اور چاہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے طریقے پر باقی رہے. اور کیا بولتا معلوم؟ جن باتوں میں ہمارا اتفاق ہے ہمیں اتفاق کر لیتے ہیں، جن باتوں میں ہمارا اختلاف ہے اس اختلاف میں ہمیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. سارے لوگ ایک ہی چیز کی پیروی کریں گے، وہ ہے کتاب اللہ و سنت رسولی. اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے، اسی کی طرف ان کو عمل کرنا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، اختلاف امتی رحمہ. میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ امت لڑتے رہے تو کیا ہے کہتے ہو؟ رحمت کا. سرا پھوڑ لے کو، مسجداں کے باہر پولیس والے بیٹھ کو، وہ کیا کہتے ہو؟ رحمت. صحیح کیا وہ کہا؟ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى، یہ حدیث کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ صَحِيحًا، لیکن کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے. حدیث کے طور پر بولتے ہیں، بلکہ صحیح کیا ہے؟ الاختلاف لیس رحمہ، اختلاف کبھی رحمت نہیں ہو سکتا. الاختلاف عذاب، اختلاف کیا ہے؟ عذاب ہے. عذاب باقی آج ہم دیکھ رہے ہیں. اسی عذاب کی وجہ سے ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہم خس و خاشاک کی طرح، ہماری قیمت بالکل گھٹ گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، سورۃ آل عمران آیہ نمبر 105. اختلاف کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں انہوں نے لکھا فَالْإِخْتِلَافُ يُشَتِّتُ الْقُلُوبَ، اختلاف دلوں کو توڑ دیتا ہے. آج ہم لوگ بھی ایسے دوستوں کو میں جانتا ہوں جو ہمارے بہت دل عزیز تھے، لیکن جب اختلاف ہوا تو چہرے دیکھنا ناپسند ہے. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، دلوں میں نہیں. ہم لوگ سامنے آتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہیں پر دل سے دل نہیں ملتے. ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہیں پر دل سے دل نہیں ملتے. اسے دکنی زبان میں بولنا بولے تو کیسا بولتے معلوم؟ سامنے وارے جاؤں، پیٹ پیچھے کلیجا کھاؤں. کیسا بولتے؟ سامنے کیا کرتے؟ وارے جاتے. بیچ تم نے یاد کر لے کو تھا، بیچ تمہارا فون نمبر ڈھونڈ لے کو تھا، لیکن پیٹ پیچھے کیا کرتے ہیں؟ کلیجا کھاتے ہیں. بولتا کہ یہ چیز منافقت ہے، ہمارے پاس یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ اختلاف کا تشتت القلوب، دل ریزہ ہو جاتے ہیں، بغض عناد سے بھر جاتے ہیں اختلاف کی وجہ سے. وَيُفَرِّقُ الْأُمَّةَ، امت فرقوں میں بڑھ جاتی ہے. وَلَا يُمْكِنْ لِلنَّاسِ إِذَا صَارُوا مُخْتَلِفِينَ، جب لوگوں میں اختلاف آ جاتا ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں،
پہلے سوچتے ہیں، آپ بھی کبھی تجربہ کیے ہوں گے، کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، سامنے کوئی داڑھی والے صاحب آ جاتے ہیں تو اچھا اس نورانی چہرہ ہے، فوراً سلام کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، لیکن ادھر سے جواب نہیں آتا، انہوں ذرا غور سے دیکھ کو چل جاتے ہیں، پتہ نہیں میرے پیشانی پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ کیا میں ان کی جماعت کا نہیں ہوں، کیا میں ان کا یہ نہیں ہوں. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا، کبھی دل کہتا ہے کہ پکڑ کے پوچھ لوں کہ بھیا ہم بھی مسلمان ہیں، میں آپ کے چہرے پہ داڑھی دیکھ کے آپ کو سلام کرتا ہوں، ایسا ذرا گھور کو چل جاتا. کئی بار ایسا ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا عناد ہے، کیا دشمنی ہے. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، لیکن میرے ساتھ ہوا. تو کہتے ہیں کہ بل یکون بینہم عداوہ، یہ اختلاف عداوت کو پنپتا ہے اور ٹیمیں بن جاتی ہیں، اور آپس میں محبت اور سپورٹ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب اللہ کے رسی کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالی 3 باتیں تم سے پسند کرتا ہے. اسے نوٹ کر لیں اپنے دل کے ورق پر، 3 باتیں اللہ تعالی آپ سے پسند کرتا ہے. ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو کیا نہیں کرو؟ شریک نہ کرو. پہلی بات اخلاص کے ساتھ. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. دوسری چیز وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری دی ہے، آپ کے جو رولرز ہیں، آپ کے جو بڑے لوگ ہیں، مطلب یہ مسجد ہے، یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، یہاں کے جو بڑے ہیں، آپ کے گھر کا جو بڑا آدمی ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، آپ کی اسکول کا، آرگنائزیشن کا، سوسائٹی کا، ان کے لیے تم کیا کرو؟ خیر خواہی کرو، ان کی اطاعت کرو اور ان کے ساتھ کیا کرو؟ خیر خواہی کرو. گھر کا بڑا آدمی باپ ہوتا ہے، بچے ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. من واللہ اللہ امرکم هذه الثلاث یرضاہ اللہ لنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں بتایا کہ وَلَيْسَ مَعْنَا هَذَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ اختلاف وَلَا يُوجَد تَفَرُّق، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے، اختلاف ضرور ہوتا ہے. اس اختلاف کو قرآن اور حدیث کی طرف لے جانا ہے تاکہ اختلاف ہمارا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک اور بات انہوں نے کہا کہ قرآن کو جو حکم بناتے ہیں، کس میں حکم بناتے ہیں؟ جیسے آج کل کبھی پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے، لوگ آ کر کیا بولتے ہیں، شیخ یہ انہیریٹنس کا مسئلہ ہے، اس میں آپ بانٹیے کہ مجھے کتنا ملے گا، میری بہن کو کتنا حصہ ملے گا، میرے بھائی کو کتنا حصہ ملے گا. اس کے لیے کہاں آتا آدمی؟ قرآن کے پاس آتا ہے. مالوں کی تقسیم کے لیے قرآن یاد آتا ہے، حیث یسمون الحکم بما انزل اللہ. تو دنیا کے معاملے میں ہی صرف قرآن کو دلیل مانتے ہیں. شیخ یہاں لکھتے ہیں بل هو الحکم بینہم فی کل اختلاف وکل نزاع، جتنے بھی ہمارے جھگڑے ہیں سب کو آپ قرآن کو جج بنائیں، صرف مالوں کے لیے نہیں، جائیداد کے مسئلوں کے لیے نہیں. والنزاع فی العقیدہ، عقیدے میں جتنے آپ کے معاملات آتے ہیں اس میں بھی آپ کیا کریں؟ قرآن کو حکم بنائیں. عقیدے کی جتنے بھی اختلافات ہیں، عبادات میں جتنے بھی اختلافات ہیں، وَأُمُورُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلال و حرام کی جتنے بھی معاملات آتے ہیں اس میں آپ کو قرآن کو حکم بنائیں. تو یہ بات بتائے گی کہ تب جا کر لوگوں کا اختلاف ختم ہوگا. اس کی ایک مثال انہوں نے سمجھایا کہ صحابہ میں اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ کون بتائیں گے؟ صحابہ کرام میں اختلاف تھا. پہلا اختلاف کب شروع ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ہاں، تو صحابہ کا اختلاف ہوا کہ اب ان کے بعد کون؟
الائمۃ من قریش، قریش نے کہا کہ ائمہ ہمارے لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، لیکن کیا ہوا، جیسے انہوں نے قرآن و حدیث کو یہ بنایا تو جھگڑا ختم ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ یہ پہلے خلیفہ ہوں گے. جھگڑا ختم ہو گیا اور سارے لوگ کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی کئی موقع پر اختلاف ہوا، لیکن صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو دلیل بنایا. وَإِنَّ الرُّجُوعَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، دیکھیے شیخ لکھتے ہیں اگر آپ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع ہوں گے تو دلوں سے حقد و عداوت ختم ہو جائے گی، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اگر آپ ایسا کہیں گے تعال الى قول الامام الفلانی، ایسا کرو فلاں امام کی بات مانتے ہیں، او العالم الفلانی، یا فلاں عالم کی بات پر چلتے ہیں، لا یقتنع، کوئی نہیں آئے گا. اللہ کی کتاب کو پیش کرو، لوگ آئیں گے، لیکن کسی عالم یا امام کی بات پر اتفاق ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لیکن لو قلت له تعال الى کتاب اللہ و الى سنت رسولہ، لوگ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف آ جائیں گے اور لوگوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں یا انہوں نے نقل کی ہیں، جیسے کہا وَنَهَانَا، آپ کے پاس عربی میں عبارت ہے وَنَهَانَا أَن نَّكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جنہوں نے اختلاف کیا اور افتراق کیا اور ہلاک ہو گئے. تو ان کے بارے میں یہاں بات بتائی گئی. وَلَا يَرْضَى النَّاسِ وَلَا يَنْهَى عَن نِّزَاعٍ، اختلاف کب ختم ہوتا ہے؟ اختلاف کب ختم ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی طرف ہم لوٹائیں. لیکن قرآن و حدیث سمجھنا نا، کتنے لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں؟ قرآن یاد ہے لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يصير كل واحد له دين لأن الدين واحد ليس فيه تفرق. سارے انبیاء کا دین ایک ہی تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے. آج اختلاف ہے نہیں ہے؟ اختلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. ان حالات میں تم کیا کرو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میری سنت پر چلو اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلو. تو یہی اس سے دوسرا اصول نہ ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرے اصول میں یہی باتیں بتائی گئی ہیں. آخر میں انہوں نے کہا هذا من سعة الاسلام. آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ خوش شریعت بناتے ہیں، قرآن و حدیث پر نہیں بناتے ہیں. جو آدمی جس چیز کو چاہے حلال کر لیتا ہے، جس چیز کو حرام کر لیتا ہے جو جائز نہیں ہے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ تھا اس میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ دین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ احکام میں ہو. آخر میں ایک بات شیخ نے یہاں لکھی وَصَارَ الْأَمْرُ بِالْاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ. آج دین میں جمع ہو کر چلنے کی کوئی بات کرتا ہے کہ دین میں مل کر چلو تو لوگ اسے کیا بولتے ہیں؟ پاگل ہے. لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ دین میں اتفاق کے ساتھ مل کر چلو تو لوگ بولتے ہیں ہذا خارج علی الامہ، یہ تو امت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. وہذا زندیق، یہ بددین ہے. لأنہ یلغی اقوال العلماء، یہ تو علماء کی باتوں کو بیکار کر دیتا ہے. تو اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ ساروں کو مل کر چلنا چاہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک زمانے سے چلتے آ رہا ہے، ہمارا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ. اب یہ نیا ایک زمانے میں کیا کی نئے باتیں انہوں بولتے ہیں. تو یہاں شیخ لکھتے ہیں انما نعرضها علی کتاب اللہ، سارے لوگوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لانا چاہتے ہیں. انما امرنا باتباع القرآن والسنہ،
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پیروی کا حکم ہم کو نہیں دیا، قرآن و سنت کا حکم دیا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو، ھذا ھو الحق، یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو ہمارے لیے اتارا ہے، اسی کے مطابق ہم لوگ چلتے ہیں۔ ایک مثال یہاں شیخ نے لکھا، اتدرون انہ الی عہد قریب، بہت قریب زمانے تک مسجد حرام میں 4 محراب تھے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ابھی مسجد حرام میں کتنے محراب ہیں؟ یہ کتنے ہیں؟ ایک ہے؟ ایک ہے نہیں، 3 ہیں، ایک ہی ہے۔ لیکن اسی مسجد حرام میں ایک زمانے تک کتنے تھے؟ 4۔ ایک محراب میں حنفی امام ٹھہرتے تھے، ایک محراب میں شافعی، ایک اس میں حنبلی اور مالکی، اور جب تک وہ لوگ نماز پڑھ لیتے یہ لوگ وہاں بیٹھے رہتے۔ ایسا ہوتا کیا؟ اگر امام یہاں نماز پڑھا رہے ہوں، آپ خاموش بیٹھے، ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا تھا، ایسا ہوتا تھا، اسی کو ختم کیا۔ یہ دیکھیے، کل اصحاب مذہب یصلون جماعہ وحدہم علی اہل مذہبہم بجوار الکعبہ، کعبے کے صحن میں ہر مسلک والے اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آج بھی کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کعبۃ اللہ تک جا کر کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نماز کے بعد جائیں گے، ان کا وہی امام وہ یہاں والا وہ وہاں امامت کرے گا، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب یہ اللہ کی نعمت ہے کہ زحمت ہے؟ زحمت۔ اللہ نے آپ کو محروم کر دیا، کعبۃ اللہ کے صحن تک جا کر بھی آپ لوگ کیا نہیں کر سکے؟ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ دیکھیے، حتی قید اللہ من جمعہم علی امام واحد، ایک زمانہ ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا دور ختم ہوا، ایک امام کے پیچھے لوگ جمع ہوئے۔ ھذا کلہ من اتباع المذاہب واتباع الآراء حتی الصلاة فرقوها، اختلاف کی وجہ سے ہر چیز کو ہم نے جدا کر دیا، یہاں تک کہ نماز کو بھی جدا کر دیا۔ تو شیخ لکھتے ہیں، صار الحنفی لا یصلی وراء الحنبلی، نوبت یہ ہے کہ حنفی کے پیچھے کوئی حنبلی نماز نہیں پڑھتا ہے، حنبلی کے پیچھے کوئی حنفی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ والحنبلی لا یصلی وراء الشافعی ولا یصلون فی وقت واحد، اور نوبت یہ بھی ہے کہ سب ایک وقت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ھذا یصلی فی اول الوقت، پہلے وقت میں یہ لوگ نماز پڑھیں گے، جیسے آپ فجر کی نماز، فجر کی نماز ہم پڑھ کے نکلے تو ذرا لوگ مسجدوں کو جاتے رہتے، ہم نہ دیکھ ان کو ڈاؤٹ آتا، انہوں نماز پڑھے کی نہیں، اب کینوں جاتے نا، میں ادھر جاتا نا، وہ لیکن ایڈجسٹ کر لینا ہمیں ان کو، اچھا ان کی نماز، ہم نماز دے کو درس دے کو آتے رہے تو ہمارے گلی سے لوگ مسجد کو جاتے رہتے، ہم نہ ڈر لگتا ہے انہوں منجد کو الٹا سمجھ جائیں گے، میں اب نماز چھوڑ کو گھر کو جا رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ نوبت شیخ لکھتے ہیں، ھذا یصلی فی اول الوقت وھذا فی آخرہ لأن فلانا یرى تاخیر الصلاۃ، کچھ لوگ ہیں نماز کو دیر سے پڑھو، دیر وقت میں پڑھو، 4 بجے کسی کی نماز ہوتی ہے تو 5 بجے کسی کی نماز ہوتی ہے، تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھایا، دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھا کر بتایا کہ نماز کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اول وقت میں نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت 3:20 سے 3:40 سے شروع ہو کر 4:30 تک یا سورج اسے ہوتا ہے، تو اول وقت میں اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، کب کیا ہو جائے۔ نماز کا تو وقت ہے لیکن زندگی کا وقت نہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ہم نے کیا کیا؟ اس کو ادا کر لیا، کہیں اس حالت میں موت آ جائے تو چلو ہم نے عصر کی نماز اس کے وقت پر پڑھ دی، اور اس اول وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اختلاف کے تعلق سے انہوں نے کہا، وَهَذَا وَجَدْنَاهُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْأُخْرَى بَاقٍ الْآنَ حَتَّى الْجُمْعَةَ لَا يُصَلُّونَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ۔ شیخ لکھتے ہیں
اختلاف کی نوبت یہاں تک ہے کہ جمعہ بھی ایک ٹائم پر لوگ نہیں پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس ایک مسجد ہے 2:30 بجے جمعہ ہوتا، وہاں 2 بجے بھی ہوتا. کتنے بجے ہوتا؟ کال نہیں، ہاں دیر سے ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر سہولت کی خاطر یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جمعہ ہے. جیسے زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جمعے کی اذان شروع ہو جاتی ہے. بعضهم لا يصليها الا عند العصر. بعض لوگ جمعہ کب پڑھتے ہیں؟ عصر کے وقت پڑھتے ہیں. شیخ لکھتے ہیں عصر کے وقت پڑھتے ہیں. لأن فلانا قال كذا وكذا، دلیل بھی دیتے نہیں ہمارے مفتی صاحب بولے ایسا پڑھو. ٹھیک ہے. وإذا أراد أحدهم أن يصلي مبكرا ذهب يصلي مع فلان وإذا أراد أحدهم أن يتأخر صلى مع فلان. اگر آپ کو 1 بجے جمعہ پڑھنا ہے 12:30 بجے پڑھنا، ان کے ساتھ جاؤ. نہیں عصر کے وقت پڑھنا، ان کے ساتھ جاؤ. کتنا اچھا ہے. کہا کہ ولكن عندنا وللہ الحمد. تو شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بعض مسجدوں میں اول وقت میں امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. بہرکہ یہ دوسرا اصل آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ساری بات کا خلاصہ ہم نے یہ کہا کہ اختلاف سے بچنا چاہیے، دین میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. کس میں؟ قرآن میں. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بھی بیان کر دی ہیں. اور ایک چیز جو ہم نے پڑھا، اختلاف انسانی فطرت ہے. اختلاف انسانی فطرت ہے، لیکن اختلاف ہوتا ہے کہاں؟ تو بتایا گیا کہ عقائد میں، عبادات میں، احکام میں اختلاف ہوتا ہے. کیا ایسا کریں کہ اس اختلاف کو ویسے ہی باقی رہنے دیا جائے؟ لوگ لڑتے رہیں، بھڑتے رہیں، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، اختلاف کو باقی رکھنا نہیں ہے، اختلاف کو ختم کرنا ہے. اس کی آیت ہم نے آپ کے سامنے یہ بڑھائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اختلاف کیسے ختم ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک ہر مرض کے لیے دوا ہے، بیماری کے لیے دوا ہے. تو بتایا گیا کہ اختلاف ختم کرنے کی دوا کیا ہے؟ الرجوع الى الکتاب والسنہ. کتاب و سنت کی طرف واپس آئیں. فإن تنازعتم فی شیء، بتایا گیا. کیا یہ صحیح ہے کہ ہم کہیں کہ چلو تم نہ ہماری طرف آؤ نہ ہم تمہاری طرف جاتے ہیں، تم اپنی جگہ رہو ہم اپنی جگہ رہتے ہیں، تم اپنے عقیدے میں رہو ہم اپنے عقیدے میں رہتے ہیں؟ یہ صحیح نہیں. سارے لوگوں کے لیے ایک ہی دین ہے. تو اس کے بعد بہت ساری باتیں بتائی گئی کہ صحابہ کرام نے بھی اختلاف کیا، لیکن وہ اختلاف کیسے ختم ہوا؟ جب انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا تو اختلاف ان کے درمیان ختم ہو گیا. تو ماشاءاللہ یہ دوسرا اصول ہم نے ختم کر لیا. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم جمیعا. یہ درس ہے. تو پہلا اصول ہمارے پاس کیا تھا؟ اخلاص. دوسرا کیا ہے؟ لڑو نہیں، اختلاف مت کرو، اتحاد کے ساتھ رہو. اس کے لیے اتنی ساری باتیں. صرف ٹیکسٹ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ٹیکسٹ آپ کے ساتھ ہے. آپ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے ٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے گا، ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، 1 گھنٹے کا تو ہمارے پاس درس ہوتا ہے، 5 منٹ اور ہمارے 10 منٹ ہمارے پاس ہے. تو یہ تیسرا اصل جو ہمارے پاس ہے، دیکھیے اب تک ہم نے کہا کہ اتحاد سے رہو، یونٹی سے رہو. اچھا، یونٹی اور اتحاد کہاں سے آتا ہے؟ کسی مارکیٹ میں ملتا ہے، کسی دکان میں ملتا ہے، چلو ہم خرید کے لا لیں. تو اسی پر یہ تیسرا اصل ہے، بیس. تیسرا اصل کے بارے میں کہا ان من تمام الاجتماع السمع والطاعہ. کہتے ہیں کہ پرفیکٹ یعنی بالکل مل جل کر رہنا اس وقت ممکن ہے جب اطاعت اور فرما برداری اس میں شامل ہو، جب ہم بات مانیں. اب ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ایک ہیڈ ہیں، اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو ہم سب مل جل کر رہیں گے. اگر ہم نے مانا نہیں ان کی بات تو ہم آپس میں بھیڑ پڑیں گے. تو مل جل کر رہنا اس وقت پاسبل ہے جب جو ہیڈ ہیں ان کی اوبے کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. تو کہتے ہیں ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة
لمن تأمر علینا، اور آگے انہوں نے کہا وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اب جو ہیڈ ہے وہ کیسا بھی ہو سکتا ہے، کیسا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہا چاہے کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ امیر ہے، ان کی بات آپ کو ماننا چاہیے. ہاں ان کی کیا مانتے سو، انہوں چھوٹے آدمی، انہوں دیکھنے میں بھی اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کیا بھی بیک گراؤنڈ نہیں، کیا بولتے ہیں نظام بھائی، وہ ان کا بیک گراؤنڈ برابر کیا بھی نہیں ہے، تو ان کا کیا مانتے سو، ہمیں ان کو کیا بلا کے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اللہ المستعان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت نے فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا كَافِيًا بِوُجُوهٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، مختلف طریقوں سے اس بات کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. جیسے کہتے ہیں شرعاً و قدراً، یہ دو چیزیں میں نے پہلے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ شرعاً کیا ہوتا ہے، قدراً کیا ہوتا ہے. شرعاً بولے تو شریعت، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بتلائی ہے قرآن. قدراً نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، ڈسٹنی، جو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدراً بنا دی ہے. سورج ایسے نکلے گا، ادھر ڈوبے گا، تارے چمکیں گے، چاند آئے گا، روشنی آئے گی، بارش برسے گا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، قدر. دیکھیے جو شخص ایمان لاتا ہے اسے دونوں چیزوں پر وہ چلتا ہے، شرعاً بھی اور قدراً بھی. جو ایمان نہیں لاتا ہے اس کے پاس شرعاً نہیں ہے لیکن کیا ہے، قدراً ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جیسے ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے جیسے ایک مسلمان کھاتا ہے، قدراً اس پر ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں، لیکن شرعاً کیا نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جگہ اس کو بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ جو تیسرا اصل ہے وہ اطاعت کے بارے میں ہے، اور اس میں تھوڑا لمبا بھی ہے، شاید تھوڑے سے وقت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کتاب کو ہمیں ختم بھی کرنا ہے. مختصر کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بس جتنا ٹیکسٹ ہے ہم لوگ سمجھ لیں گے حدیث کی روشنی میں. الاصل الثالث، یہ کیا ہے، تیسرا اصل ہے، جس میں کہا طاعت ولی الامر المسلم، ایک مسلمان رولر کی بات ماننا. جو بھی مسلمان ہیں، آپ کے گھر کے بڑے ہیں، آرگنائزیشن کے بڑے ہیں، ان کی بات ماننا، اس لیے کہ بات مانیں گے تو ہم لوگ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں گے. ولا امامۃ الا بسمع وطاعہ فولی الامر المسلم جعلہ اللہ رحمۃ للمسلمین. خاص طور سے یہ جو اصل ہے ایسے ملکوں میں چلے گا جہاں اسلامک کنٹریز کے رولرز ہیں، وہاں زیادہ ان کی اطاعت کرنی واجب ہوتی ہے. ھذا من رحمت اللہ والصحابہ، یہ دیکھیے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، دفن کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا، ایک امام کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اختلاف پیدا نہیں ہونا، اگر امام نہیں ہے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو بیعت کر لی. اور وہ لوگ ڈرتے بھی تھے، اور وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ایک رات بھی ایسے گزر جائے کہ ہمارا کوئی امام نہ ہو تو ہم لوگ اختلاف میں پڑ جائیں گے. لِأَنَّهُ مِن ضروریات الدین، اس لیے کہ ایک امام ہوگا تو ہماری پیروی کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جہاں مسجدیں بڑی شاندار ہوں گی لیکن کوئی امامت کرنے والا نہیں ہوگا. بلا کہ نہیں، پیسے نہیں، لوگوں کے پاس کیا نہیں ہے، امام رکھنے کے لیے کیا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. امام رہے گا، آپ کو فتوے بتائے گا، کوئی پریشان حال آئے گا اسے مسئلے مسائل بتائے گا، بہت ساری چیزیں بتائے گا. وَلَا يُمْكِنَ أَن يَكُونَ هَذَا إِلَّا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ. اتفاق و اتحاد کب باقی رہے گا، جب ہم اپنے جو رولر ہیں، اپنے جو گھر کا بڑا ہو یا کسی جگہ کا بڑا ہو، اس کی بات مانے. جیسے اللہ تعالیٰ نے
سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، والسمع والطاعہ، اور فرما برداری کرو، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، اگر ایک حبشی آدمی بھی تمہارا امیر بن جاتا ہے تو تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امیر کیسے بھی ہو کیا کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے، اس میں نقص نکالنا نہیں چاہیے، اس میں کوئی عیب نکالنا نہیں چاہیے، یہ چیز غلط ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اکثر من يدعي العلم فكيف العمل به، تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے نہیں، علماء بھی نہیں جانتے ہیں، تو جاہل کا کیا کہنا۔ بہت سارے علماء ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ امام کی کیسی اطاعت کی جائے، کیسے اس کی بات مانی جائے، تو اسی لیے آخر میں وہ کہتے ہیں وصار حدیث المجالس والندوات والمحاضرات فی تتبع اثرات الولاة وتفقیمها والنفق فیها۔ شیخ لکھتے ہیں کہ آج اکثر جو مجلسیں ہم بیٹھتے ہیں ان مجلسوں میں یہی ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں امام کیسا ہے، فلاں شیخ کیسے ہیں، ان کے اندر کیا عیب ہیں، ان کی کیا مسٹیک ہیں، یہ سب ہم اچھے لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، ان میں نہیں جانتے ہیں۔ اگر دوسرے کو عیوب میں ہم مشغول ہو جائیں گے تو ہمارے عیوب بھول جائیں گے، اگر دوسروں میں عیوب دیکھتے رہیں گے تو ہمارے عیب ہم سے اوجھل ہو جائیں گے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اطاعت کرنا چاہیے، لوگوں کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں اسلامی مملکت میں بغاوتیں ہوئیں، آج ان ملکوں کی حالت بد سے بدتر ہے۔ جہاں جہاں لوگوں نے بغاوت کیا اور جگہ جگہ لوگ جمع ہوئے اور اسٹرائک کیا، بہت ساری جگہوں پر اپنے اولاد کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا، آج بد سے بدتر زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام سلف صالحین کسی حالت میں پروٹیسٹ کا کیا نہیں کرتے ہیں، پرمیشن نہیں دیتے ہیں، جائز نہیں، پروٹیسٹ کرنے کی جائز نہیں، گرچہ کہ آج کچھ لیٹسٹ علماء فتویٰ دیتے ہیں، لیکن جو اکثر میجارٹی آف اسکالرز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ صبر کریں، لیکن پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ لمبا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں حتی یختل الامن، اس سے کیا ہوگا، امن ڈسٹرب ہو جائے گا اور خون بہنے لگے گا، اور جس حالت میں ہے اس سے بڑا فساد جنم لے گا۔ تو اسی لیے ہر حالت میں سامنے والا جو ہمارے اوپر جس کی جو حکومت کرتا ہے اس کی بات آپ ماننی پڑے گی، اس کی اطاعت آپ کو کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس میں کچھ تفصیل ہے، پھر ہم کیا پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دو ہی چیزیں ہمارے ساتھ تھیں، بالکل سیدھی سادی۔ ایک پہلا اصل تھا ہمارے پاس اخلاص، دوسرا کیا تھا، ہاں، مل جل کر رہنا، اتفاق و اتحاد، اور تیسری چیز جو سیدھی سیدھی تھی، مل جل کر رہنا اس وقت ممکن ہے جب ہم اطاعت کریں، اطاعت کرے بغیر مل جل کر رہنا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اطاعت کیسے آدمی کی کریں، یہ ضروری نہیں کہ بھاری بھرکم ہو، ڈھول ڈال ہے، صاحب منصب ہے، صاحب طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے کہا، مکے کے لوگوں نے کہا ارے آپ کیسے رسول بن سکتے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی اپنا کوئی خزانہ نہیں ہے، او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے پاس اگر خوشنما محل ہو تو چلو ہم مان لیتے ہیں، ہاں، یا آپ آسمان پر چڑھنے لگے تو چلو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی کہ آپ آسمان سے ایسے اتریں کہ دو فرشتے ادھر ادھر ہوں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ الحمدللہ یہ تین اصل جو ہم نے ختم کر لیے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اور تین ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین
جو باتیں ہم نے سنی ہیں سیکھا ہے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. ہم سے جو خطائیں لغزشیں زبان کی چوک ہو جاتی ہے یا اللہ اس پر ہمیں معاف فرما دے، اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما. صحیح عقیدہ ہمیں باقی رہنے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین امت کے لیے اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اختلاف کو ختم کر دے. یا اللہ ساری امت پر رحم فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا ہفتہ دلی میں، اس کے بعد کب ہے؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا. ثانیاً میں شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی مفید باتوں کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. آپ دین کی جو بھی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.